السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 446 پڑھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 446، اس سے پہلے ہم نے امامت اور اقتداء کے مسائل مکمل کیے تھے، اور یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ آگے ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے، نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان کا بیان، تو اس لیے یہ الگ سے پڑھیں گے۔ تو آج تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقاعدہ اگلی کلاس میں۔ وہ یکرہ اور مکروہ ہے، مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، للمصلی نمازی کے لیے، ان یہ بات کہ یا بسا کھیل لے وہ بصوبی ہی اپنے کپڑے کے ساتھ، او بجسدہ ہی یا اپنے جسم کے ساتھ، اور مکروہ ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ اپنے کپڑے سے یا اپنے جسم سے کھیلے۔ تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کا اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں مکروہ کی ہیں۔ نمبر 1 نماز کے اندر کھیلنا، نمبر 2 روزہ کی حالت میں گندی بات کرنا، نمبر 3 قبرستان میں کہا لگانا۔ یا عبس کا لفظ استعمال ہوا، عبس سے ہے۔ عبس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے بیکار۔ تو فقہی طور پہ عبس وہ فعل ہے جس میں غرض تو ہو مگر شرعی نہ ہو، یعنی ویسے تو عبس کا معنی ہے بیکار، جس میں کوئی غرض نہ ہو، لیکن فقہ کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں عبس سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت کے علاوہ کسی اور غرض سے کوئی کام کیا جائے۔ تو نماز کے اندر نماز کے مقصد کے علاوہ کوئی حرکتیں کرنا جو ہیں یہ عبث میں شامل ہوگا۔ تو کپڑے کے ساتھ کھیلنا، جسم کے ساتھ کھیلنا، یہ مکروہ ہے، یہ پہلی بات۔ مسئلہ نمبر 447، ولا یقلب الحصا، اور نہ پلٹے کنکریوں کو، الا مگر، ان یہ بات کہ لا یمکن ہو ممکن نہ ہو اس کے لیے، السجود سجدے کرنا، علیہ ان کنکریوں پر، اگر ایسا ہو تو فا پھر یسوی ہے برابر کر لے ان کو، مرتن واحدتاً ایک ہی بار میں۔ ولا یفرقع، اور نہ چٹکائے، اصابعہ اپنی انگلیاں، ولا یشبک، اور نہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے، ولا یتخصر، اور نہ اپنے ہاتھ کوک پر رکھے، ولا یسطل ثوبہ، اور نہ اپنے کپڑے کو لٹکائے، ولا یکف، اور نہ اس کو سمیٹے، ولا یعقص شعرہ، اور نہ گوندے اپنے بالوں کو، ولا یلتفت یمینا و شمالا، اور نہ متوجہ ہو دائیں یا بائیں، دائیں اور بائیں متوجہ نہ ہو، ولا یقعی، اور نہ بیٹھے کاقعاء الکلب، کتے کی طرح بیٹھنا، اور ککریاں الٹ پلٹ نہ کرے مگر یہ کہ اس کو سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ایک مرتبہ اس کو برابر کر دے، اور اپنی انگلیاں نہ چٹکائے، اور نہ ہی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرے، نہ کوک پر ہاتھ رکھے، نہ اپنے کپڑے کو لٹکائے۔ یہ کوک کہتے ہیں کولے کا اوپر والا جو حصہ ہے نا، جہاں سے کمر اور کولے ملتے ہیں، اس جگہ کو کوک کہتے ہیں۔ اور نہ اپنے کپڑے کو لٹکائے، اور نہ اس کو سمیٹے، اور نہ اپنے بال گوندے، اور نہ دائیں بائیں دیکھے، اور نہ کتے کی طرح بیٹھے۔ وضاحت آ رہی ہے جی۔ اس عبارت میں مکروہات نماز کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات، اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو 1-2 مرتبہ ہاتھ سے برابر کرنا اور ہٹانا درست ہے۔ دوسری بات، نماز میں انگلیاں چٹکانا اور کولے پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا بھی مکروہ ہے۔ روٹین سیٹ کے کپڑے کو پہننا مکروہ ہے جو دیکھنے میں برا لگے۔ صدل سے مراد یہ ہے کہ اپنا کپڑا اپنے سر یا کندھوں پر ڈال کر اس کے کنارے اپنے چاروں طرف لٹکے چھوڑ دے، یہ بھی مکروہ ہے۔ کف ثوب سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا اور سنبھالنا کہ مٹی سے گندے نہ ہونے پائیں، یہ مکروہ ہے۔ یہ ایک بات جو ہے نا، یہ کپڑے سمیٹنا، اس کا بعض لوگ جو ہے وہ ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض دفعہ مرد کو حکم ہے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے کا، تو اپنے ٹخنے ننگے رکھنے کے لیے اگر کسی آدمی نے پینٹ کو یا اسی طرح شلوار کو تھوڑا اڑس لیا، تھوڑا اوپر کھینچ لیا، تو شاید یہ بھی اس مکروہ میں داخل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، یعنی ایک ہڈی ہوگی پیشانی اور ناک والی، اور 2 ہڈیاں ہو گئیں اپنے آدمی کے گھٹنوں کی، 2 ہڈیاں ہو گئیں آدمی کے ہاتھوں کی، یہ 5 ہو گئیں، اور 2 ہڈیاں ہو گئیں آدمی کے پاؤں کی، یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اور آگے فرمایا میں نہ سمیٹوں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو۔ تو یہ چونکہ پہلے اس کا مطلب جو شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عام طور پہ اس طرح
قالینیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں کہ نماز کے لیے قالینیں بچھی ہوئی ہیں، بہترین قسم کی صاف ستھری جگہ ہے، بعض دفعہ عام جگہ پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی جو مٹی وغیرہ پہ، تو اس میں بعض دفعہ بندہ اپنے یا مسلح بچھایا ہے لیکن مسلح وہ تنگ ہے، دائیں بائیں اگر کپڑے وہ گریں، جیسا کہ پہلے رواج ہوتا تھا تہبند کے طور پہ ایک چادر باندھ لی جاتی تھی اور ایک چادر اپنے اوپر والے حصے پہ اوڑھ لی جاتی تھی، تو ایسا کپڑا جب نماز کے لیے آدمی سجدے میں جاتا ہے تو یہ پھر وہ کپڑا اوپر سے گرتا ہے اور گر کے وہ بعض دفعہ مسلح اگر بچھا بھی ہے تو اس کے دائیں بائیں وہ مٹی پہ لگتا ہے، تو اس کپڑے کو سمیٹنا کہ میرا کپڑا گندا نہ ہو، یہ چونکہ نماز میں ایک تو دائیں بائیں متوجہ ہونے والی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ معمولی مٹی لگنے سے کپڑے کو نماز کے اندر بھی بچاتے رہنا، اور آدمی کو فکر یہ ہو بجائے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونے کے، فکر یہ ہو کہ میرے کپڑے صاف ستھرے رہیں، یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو اپنی صفائی کی یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے وہ ٹیپ ٹاپ کی اتنی فکر کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی کی فکر ہے، یہ تکبر کا بھی ایک شعبہ لکھا ہے محدثین نے، تو اس لیے اس طرح کپڑا سمیٹنا کہ کب نیچے مٹی پہ نہ لگے اس سے منع کیا گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ٹخنے ننگے رکھنے کے واجب پہ عمل کرنے کے لیے اگر وہ شلوار کو یا پینٹ کو تھوڑا اوپر کھینچتا ہے تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے ٹخنے ننگے رکھنا، خواتین جو ہیں وہ ٹخنے ڈال کے رکھیں گی۔ اچھا، اسی طرح بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا اس حدیث میں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے سرفے وغیرہ رکھنے کا رواج تھا، تو نماز کے اندر جب بندہ سر زمین پہ رکھتا ہے تو سر تو رکھا زمین پہ، اب بال دائیں بائیں سے وہ جو پہلے سمیٹے ہوئے سنبھالے ہوئے تھے اب وہ دائیں بائیں سے اگر گوندے ہوئے نہیں ہیں تو وہ گرتے ہیں نیچے، دائیں بائیں سے وہ مٹی پہ لگتے ہیں، یہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ بھائی بندہ اس وقت بھی بالوں کی فکر میں نہ رہے بلکہ بالوں کو سمیٹنے کی فکر نہ کرے، توجہ نماز کی طرف کرے۔ بہرحال عکس شعر، بالوں کو گوندنا یہ بھی نماز میں مکروہ ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ بالوں کو پیشانی پر جمع کر کے دھاگے سے باندھے یا کسی لیس دار چیز یا گوند سے چپکا دے، اس طرح بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، ایسی نماز کی حالت میں گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور اگر بغیر گردن پھیرے اپنی نظر کے گوشے سے یعنی کونے سے دائیں بائیں دیکھا تو مکروہ نہیں، گردن نہیں پھیر رہا آنکھیں پھیر کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، مطلب یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، جہاں تک تعلق ہے ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہی آپ کہہ سکتے ہیں، ثواب میں کمی آئے گی دائیں بائیں دیکھتے رہنے سے، چہرہ پھیر کے دیکھے گا تو مکروہ ہے، اور اگر سینہ پھیر کے دیکھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں اپنی دونوں رانوں کو کھڑا کر کے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے سے ملا کر سرین پر بیٹھنا جیسے کتا بیٹھتا ہے یہ بھی مکروہ ہے، دونوں رانے کھڑے کر کے سینے سے ملا لی جائیں، پاؤں زمین پہ لگا لیے جائیں، ادھر سے ہاتھ زمین پہ لگا لیے جائیں، ادھر سے کولے زمین پہ لگا لیے جائیں، یہ کتے کے بیٹھنے کا سٹائل ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر باقی انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں کل ملاقات ہوگی، اور کل انشاءاللہ جلدی کلاس سٹارٹ کر لیں گے۔